أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ترجمہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و باران کی منظم سلسلہ کار میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کو پیدا ہونے اور ان سے پھول اور پھل نکالنے اور ان سے انسان کی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام ہے، اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیت میں حق تعالیٰ عنہ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا و ترقی کے سامان زمین و آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے وجود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان حق تعالیٰ شانہ پیدا کرے، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے، یہ دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غافل انسان کی زبان پر فرمایا: نعم مدد راخور و اسیا می کنم، نعمت از تو من بغیر می تنم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے، اس کا یہ رنگ ہو جائے۔ بگذر را زیادہ گلبن کے ہیچم یاد نیست، در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد و نیست۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا، تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔